حضرات انبیاء کرام کے اس عظیم اور بابرکت طبقے کے بعد پوری کائنات میں مخلوقات میں سب سے عظیم جو طبقہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں بھی پھر اللہ پاک نے ایک فرق کو رکھا مرتبے کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت جو عطا فرمائی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ صحابہ کی جماعت میں سے کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقہ سے باقی جتنی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے درمیان اللہ پاک نے فرق کو رکھا ہے۔ زمانہ اور وقت یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، زمانہ بھی مخلوق ہے اور وقت بھی مخلوق ہے۔ زمانے سارے اللہ کے، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو جس زمانے میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اس زمانے کا مقابلہ اس پوری کائنات کا کوئی زمانہ نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں مہینہ ہے، وقت میں مہینہ ہے، مہینہ وقت کا ایک حصہ اور جز ہے۔ اب سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں سید الشہور کہہ کر رمضان کو اللہ پاک نے جو عظمت عطا فرمائی، باقی سال کے 11 مہینے رمضان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ توجہ فرمائیں گے۔ اسی طرح سال کے مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے حرمت عطا فرمائی، ان کی عظمت ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینوں کی گنتی یہ اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، منہا اربع، کمی بیشی کرنا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، حدود سے تجاوز کرنا، یہ اپنے نفسوں پر ظلم ہے، اور اللہ سمجھا رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اگر مشرکین من حیث الجماعت سب کے سب تمہارے ساتھ لڑتے ہوں تو تم بھی سب کے سب ان کے ساتھ لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس آیت کا حاصل ترجمہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اب یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذی الحجہ ہے، تیسرا مہینہ محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے۔ حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا،
اس وقت میں سال کے 12 مہینے اللہ نے رکھے، زمانہ اپنی اصلی حیت اور حالت کی طرف لوٹ کر آ گیا ہے، کیونکہ اللہ نے سال کے مہینے 12 رکھے، مشرکین نے کمی بیشی کر کے اس میں ڈنڈی ماری، اس میں گڑبڑ کی، تو سمجھایا کہ بھئی جب اللہ پاک زمین اور آسمان کی تخلیق کر رہے تھے اس وقت سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی تھی، اس لیے زمانہ اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے لوٹ کر، اور اصلی حیت میں سال کے مہینے کتنے تھے؟ 12 تھے۔ السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے، منہا 4 حرم، 12 میں سے 4 مہینے عزت والے، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم، یہ 3 مہینے پے در پہ، اور چھوٹا جو مہینہ ہے ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ رجب کا مہینہ ذرا تھوڑے سے فاصلے پر، یہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے، جو یہ مہینہ ہے۔ پچھلا مہینہ جمادی الثانی کا گزر گیا اور آنے والا مہینہ شعبان کا ہے، درمیان میں یہ رجب کا مہینہ آ گیا۔ اس رجب کے مہینے کی جو حرمت ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو عظمت ہے، لوگ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، کہانیاں چلتی ہیں، ضعیف روایات کو رواج دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے میں اللہ مجھے کامیابی دے، کہ آپ سمجھ جائیں کہ رجب کے مہینے کی حقیقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، شریعت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کا موازنہ ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ بھی کریں کہ ہماری سوسائٹی میں رجب کے مہینے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ سب سے اتھینٹک اور مستند جو چیز ہے اس رجب کے مہینے میں، جو عمل ہے اس رجب کے مہینے میں، وہ کیا ہے؟ رجب کے مہینے میں سب سے مستند ترین عمل وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور پیغمبر پاک کے عمل سے زیادہ کسی اور کا عمل معتبر ہو، زور سے بولیں گے نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوا اور چاند جب نظر آیا تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پاک پیغمبر نے چاند کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دے۔ یہ رجب کے مہینے کا عمل ہے، جو اتھینٹک عمل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا مقابلہ کہانیاں نہیں کر سکتی، تاریخ نہیں کر سکتی، واقعات نہیں کر سکتے، یہ پیغمبر کا معمول ہے۔ اب میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، اب رجب کے مہینے کا چاند کن کن لوگوں نے دیکھا اور پیغمبر کے اس عمل پر کس کس نے عمل کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہی۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا
وجہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ بتائیں گے تو عمل دوسرا کرے گا، مجھے کیا ملے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے صحیح بات کوئی بتاتا نہیں ہے بھئی چیز اصل یہ ہے، اصل چیز یہ ہے جو پیغمبر پاک سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب کا بہترین عمل ہے۔ رجب کے مہینے میں فضیلتیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی فضیلتیں نہیں ہیں۔ آپ توجہ کریں، میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ شہر رجب اشہر الخیر والبرکہ، کہ رجب کا مہینہ یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رجب کے مہینے کی جو حرمت ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے۔ پرانے زمانے میں عربوں کے ہاں جو رواج چلتے تھے، کتابوں میں کافی ساری باتیں لکھی ہیں، جہالت عام تھی، لوگ ناواقف تھے، ان کا آنا جانا محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے بھی اپنے علاقے سے نکل کے جاتے، قافلے کے اوپر لوگ حملہ کرتے، تجارت یہ قافلہ لوٹ کر لے جاتے، ایک دوسرے کو جان سے مارتے، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے۔ امن نام کی چیز نہیں تھی، لیکن تھے چونکہ وہ ملت ابراہیمی پہ، اور ملت ابراہیمی میں اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی تھی کہ بھی ان 4 مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ایک دوسرے پر حملے نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان نہ دو۔ اب جب ان کے سامنے یہ چیز آ گئی تو ان کو تو اچھا ہوا کہ بھئی 4 مہینے ریلیف مل گیا، ہمیں آسانی کے ساتھ اب اپنی تجارت بھی کر سکیں گے، اپنا سفر بھی کر سکیں گے، اپنا کاروبار بھی کر سکیں گے، کیونکہ کوئی آدمی ان 4 مہینوں میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو ایک امن ہو جائے گا۔ یہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ لیکن عربوں کے اندر چونکہ ایک جبلت عام تھی، ان کی فطرت کے اندر شر، لڑائیاں، فساد، ظلم، قتل و غارت، یہ چیزیں عام تھی جب اسلام نہیں آیا تھا۔ ان کی طبیعت مان نہیں رہی تھی کہ بھی اتنا امن ہو، کیونکہ جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ امن کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہے تاکہ ان کو تسکین ملے۔ اب انہوں نے پھر سے شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے، 4 مہینے عزت والے، حرمت والے، عظمت والے، ان کی حرمت بیان کی، ان کی عظمت بیان کی، لیکن اب چونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے تو ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت، اس کا حکم کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ یہ جو پہلی بات ہے کہ قتل و قتال کی ان 4 مہینوں کے اندر ممانعت تھی، جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا تھا کہ بھئی تم کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، قتال نہ کرو، یہ حکم اس شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن دوسرا جو حکم ہے وہ ان 4 مہینوں کی عزت ہے، ادب ہے، احترام ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی تھا، باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ ان 4 بابرکت مہینوں میں اللہ کی عبادت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، شریعت پر عمل کرنا، دین پر چلنا،
یہ اس مہینے کی عزت ہے، یہ اس مہینے کا ادب ہے، یہ اس مہینے کا احترام ہے، اور قیامت تک مسلمان اور مومن کو حکم ہے کہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی گاڑی کو چلاتا رہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ دین پر عمل نہ کرو، اس پر دین پر عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن عزت اور عظمت اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، عبادات جتنی بھی ہیں ان عبادتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے عمل کا ثواب یا عمل کا درجہ اور مرتبہ بڑھتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے زمانے کے بدلنے سے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جگہ اور مکان کے بدلنے سے عمل کا مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کی اور جگہ کی تبدیلی سے عمل کا درجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز اگر محلے کی مسجد میں پڑھے 25 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر جامعہ مسجد میں پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ نماز تو ایک ہے، گھر میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، محلے کی مسجد میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، جامع مسجد میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، اور ثواب اور زیادہ ہوتا ہے۔ مسجد قباء میں پڑھے، مسجد حرام میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ مکان کے بدلنے سے عمل کا مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، زمانے کے اور وقت کے بدلنے سے بھی تبدیل ہوتا ہے عمل کا مرتبہ۔ بھئی کوئی آدمی عام دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا، لیکن وہی روزہ اگر رمضان میں رکھے تو رمضان کے روزے کا اجر اور ثواب ساری زندگی روزہ رکھتا رہے پورا نہیں کر سکتا۔ روزہ تو وہی ہے، غیر رمضان میں بھی وہی روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کھاتا نہیں پیتا نہیں، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تاکہ روزہ خراب نہ ہو، اور وہی روزہ رمضان کے اندر بھی رکھتا ہے، لیکن یہاں زمانہ الگ ہے اور رمضان میں زمانہ وقت الگ ہے، تو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ عمل کا درجہ، عمل کا مرتبہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ اعمال ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس کا ثواب بڑھتا ہے، اور یہ میں حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مبارک دنوں میں، مبارک مہینوں میں، مبارک وقتوں میں کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اور اس کا وبال بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ سب کی توجہ کریں، آپ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، العمل الصالح اعظم اجرا فی الاشہر الحرم والظلم فیہن اعظم من الظلم فیما سواہن وان کان الظلم حالا عظیما۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان مبارک مہینوں میں، وقتوں میں اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر اور اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ والظلم فیہن اعظم من الظلم، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ثواب زیادہ ہے اتنا گناہ بھی زیادہ ہے،
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ کی ڈائری کو ہم بند کریں اور ثواب کا کھاتا کھول کے رکھ دیں، تاکہ ہمارا ثواب کا درجہ زیادہ ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ امام ابو بکر وراق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں شہر رجب شہر للزرع والشہر شعبان شہر للسقاء والشہر رمضان شہر لحصاد الزرع۔ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس فصل کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی کو پل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رجب کے شروع میں پیغمبر پاک نے چاند دے کر جو دعا فرمائی تھی اس کی علماء نے وجوہات لکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر نے رجب کے لیے برکت کی دعا فرمائی، شعبان کے لیے فرمائی، پھر رمضان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو پیغمبر پاک ہر لمحہ اس کے اندر زیادتی ہوا کرتی تھی۔ گناہ سے تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے تھے۔ یہ ایک اطلاع پیغمبر نے دی کہ اب 2 مہینے باقی ہے، اس کے بعد تیسرا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، اسی لیے تو دعا میں رمضان کو شامل کیا۔ تو یہ مہینہ رمضان کے استقبال کا مہینہ، اور پھر جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں پیغمبر پاک کثرت کے ساتھ عبادت کر کے اہتمام فرماتے تھے۔ تو شعبان اہتمام رمضان کا مہینہ، اور جب رمضان آ جائے تو اللہ کی رحمتوں کے فیضان کا مہینہ، اس میں پھر اللہ کی رحمتیں ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ اسی لیے رجب کے مہینے کو، اس مہینے کا جسمانی طور پر بھی اہتمام کیا جائے اور روحانی طور پر بھی اس مہینے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ توجہ فرمائیں، جسمانی طور پر اس مہینے کے اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ ہم اچھی اچھی غذائیں استعمال کریں، حلال، جسم کو تر و تازہ رکھیں، جسمانی قوت کا بیلنس برابر رکھیں۔ نیت یہ ہو کہ اللہ جسم کو قوت دے تاکہ اسی قوت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ جسمانی اہتمام ہے۔ روحانی اہتمام یہ ہے کہ اگر ہم سود کی لعنت میں مبتلا ہیں تو ہم سود کو ختم کریں، جھوٹ میں مبتلا ہیں جھوٹ کو چھوڑ دے، غیبت میں ہیں چھوڑ دے، ظلم میں ہیں چھوڑ دے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ روحانی اہتمام ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ لگ جائے گا ہمارا جسم بھی، ہماری قوت مدافعت بھی برقرار ہوگی، ہم صحیح طریقے سے روزہ بھی رکھ سکیں گے، اور اندر سے روحانی طور پر بھی ہم درست ہوں گے۔ تو رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو عبادتیں ہیں، کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر ایک طبیعت کے ساتھ ہم صحیح طریقے سے رمضان میں عبادت کر سکیں گے۔ ہمیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی ہمیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ہمارے کان کے دروازے بند ہیں، آنکھوں کے بند ہیں، زبان کے بند ہیں، دل کا دروازہ بند ہیں، تو دل تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے ہیں وہ تو بند ہیں سارے، تو پھر وہاں تک اثر کہاں تک پہنچے گا؟ کیسے پہنچے گا؟ یہ چیزیں ہیں بھائی، یہ اہتمام کا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو ہم گزار کے رکھیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
रजब के महीने में बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आती हैं। अब मैं उस पर आने लगा हूँ कि हमारे मुआशरे में, मोहल्ले में, घरों में, गली में, कूचे में क्या होता है, हमारे जहन में रजब के लिए क्या है। सबसे पहली बात समझ लें कि लोग इस रजब के महीने में रोज़े रखते हैं। क्या करते हैं? और ये रजब के रोज़े हैं, कहते नहीं कहते? बोलो यार। रजब के महीने में शरीयत में कोई रोज़ा नहीं है, कोई रोज़ा साबित नहीं है रजब के महीने में कि ये रजब का रोज़ा है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा में लिखा है कि भाई वो जो हुर्मत की हैसियत थी क़त्ल व क़िताल की, वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन चूँकि एक बरकत है कि इस मुतबर्रिक महीने में जो नेक काम करे उसका सवाब ज़्यादा होता है, इसलिए अगर कोई आदमी बिला किसी तख़सीस के दिनों का कोई तयन न करे और कोई चीज़ ज़हन में न रखे, सिर्फ एक नफली रोज़ा रखे कि बरकत वाला महीना है, तो इसको शरीयत ने मंदूब करार दिया है, इस पर इसको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ ज़हन में हो कि भाई ये रजब का रोज़ा है, तो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट शरीयत में नहीं। ये समझ गए आप? नंबर 2। दूसरी बात ये है कि रजब के महीने में बीबी फातिमा की कहानी सुनाते लोग, नहीं सुनाते? ये कोई साबित नहीं। इसी तरह तबारक की रोटियां, सलातुर रगाइब, खास किस्म की नमाजें, और फिर 22 रजब को इमाम जाफर सादिक के रहमतुल्लाह अलैह के, जोर से बोलो यार, कूंडे करते नहीं करते? कूंडे करते हैं। अब ये कूंडे जो है, कभी यार किताबें खोल के देखें आप, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, गूगल से सर्च करें कि कूंडों की हकीकत क्या है, तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। इस्लाम में, शरीयत में कूंडों की कोई हकीकत नहीं है। ये मेरा दावा है। किसी के पास कोई दलील है पेश करें, लेकिन कूंडों की कोई हकीकत नहीं। कूंडे का लफ्ज़ ही इस्लामी नहीं है। आप इस पे गौर करें जरा। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, ज़कात को ज़कात कहते हैं, रोज़े को सौम कहते हैं, हज को हज कहते हैं, उम्रा को उम्रा कहते हैं, तवाफ़ को तवाफ़ कहते हैं, मिना को मिना, अरफात को अरफात, साई को साई। ये इबादत हैं, सबके अरबी नाम मौजूद है। लेकिन कूंडे का लफ्ज़ आप लुगत अरबी उठाकर देखें, आपको कूंडे का लफ्ज़ कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए कि कूंडे में डाल आता है और अरबी में डाल, दाल तो है दाल, लेकिन डाल नहीं। तो जो लफ्ज़ ही इस्लामी नहीं है, उसको इस्लाम में कैसे दाखिल करके उसके ऊपर हम अमल करके फिदा हो रहे हैं? इस्लाम दुश्मनों की ये साजिश है। मैं इस पर इंशाअल्लाह जुम्मे की अगली नशिस्तों में, अभी वक्त है, मैं इस पर बात करूँगा कि भाई ये कूंडा है क्या। ये जिन लोगों ने साजिश करके एक चीज़ आगे की है ना कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कूंडे, और क्यों? इसलिए कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात। ये गलत बात है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात और पैदाइश रजब के महीने में है ही नहीं। उनकी वफ़ात 8 रमज़ान को है, सन 30 हिजरी है। रजब के साथ उनका क्या ताल्लुक़? दुश्मनी है। रजब के महीने में 22 तारीख़ को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है, और उस पर पर्दा डालकर उसके आड़ में ये खुशी मनाई जाती है। ये कूंडे घरों में चीज़ें, हमें तो पता भी नहीं है कि कूंडे होते क्या है, लेकिन एक रस्म है, उसके अंदर कोई चीज़ें पकाते हैं, घरों में बैठते हैं चुप चुप के। होता है इस तरह? नहीं होता। जिसके घर में कूंडे आए ना उठा के फेंक दो, साबित ही नहीं है कोई। अच्छा जी, 27 तारीख़ को रात को जश्न शब मेराज, मैं इस पर भी इंशाअल्लाह बात करूँगा कि शब मेराज है कब, वो रजब में है भी सही या नहीं, इस पर तफसीलात है।
اور پھر صبح کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کو کیا نام دیتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ہزارویں روزہ، ہزارویں روزہ، یعنی اس روزے کا ثواب 1000 سال کے برابر ہے۔ کتابوں میں موجود ہے سب، یہ ساری خرافات ہیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کو کہ سب سے عظیم ترین جو عمل رجب کے مہینے کا، وہ پیغمبر پاک نے چاند دے کر جو دعا فرمائی نا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ سب حضرات کے توسط سے، گزشتہ دنوں میں سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی، آپ کے علم میں ہے؟ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی۔ بھائی مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ کی کتاب کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کل ویسے بھی ہمارے ملک میں سیاسی ماحول گرم ہے، دعا کرو کہ اللہ کسی عادل منصف حکمران کو اس ملک پر مسلط کرے کہ جو ایک عادلانہ نظام کا نفاذ کرے، اور ان لوگوں کی ان لڑائیوں کو اللہ پاک ختم کر دے، اللہ پاک اس ملک میں امن قائم کر دے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک پاکستان ہے، ہم بحیثیت مسلمان کو اس بے حرمتی کی انتہائی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، ان کے سفیر کو بلا کر ریکارڈ کروائیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور مسلمان کا اس پر ایمان ہے، اس کے ایک ایک حرف کی اگر کوئی آدمی بے حرمتی کرے گا، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔